الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک اہم آیت نمبر 177 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ترجمے کے بعد مختصر سی تشریح رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت، جسے آپ آیت البر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پورب اور پچھم کی طرف کر لو۔ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، آخرت کے دن پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ، اور مال خرچ کرو اس سے محبت کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلامی سے گردنوں کو آزاد کرانے پر، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب تم کوئی معاہدہ اور عہد کر لو تو اسے پورا کرو، اور تنگی اور پریشانی کے وقت اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا ترس ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کیا ہے اور نیکوکار کون لوگ ہیں، اس کو ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے۔ یہ آیت پاک ہمیں بتاتی ہے کہ مظاہر کی، ظواہر کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل کی آمادگی اور شرح صدر کے ساتھ انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول اور پسندیدہ ہے۔ پورب طرف رخ کر لینا یا پچھم طرف رخ کر لینا یہ دینداری نہیں ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تحویل قبلہ کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، اور یہود و نصارہ پورب اور پچھم میں فروعی مسائل میں، جزیات میں الجھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جزیات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے، اور اصل اور بنیاد پر گویا کہ توجہ دینے کی، اس کی طرف راغب ہونے کی، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ہمیں
اور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو متوجہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ نیکی کرتا اور پاجامہ اور ٹوپی میں نہیں ہے، بلکہ نیکی اللہ پر ایمان لانے پر ہے، اللہ کو ایک جانا مانا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک اور ساجد نہ ٹھہرایا جائے، یہ گویا کہ توحید ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس اللہ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، قیامت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ اور پھر وحی الہی کو پہنچانے کی جو ذرائع ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، جبریل امین جو اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، ان فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، انبیاء کرام اللہ کی طرف سے کتاب لے کر کے آتے رہے ہیں، اور اسی طرح گویا کہ نبیوں پر، تمام انبیاء کرام پر ایمان، ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرنا، سب اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ اور پھر ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ آپ دیکھیں کہ یہاں انسان کو اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے، وہ کسی کو نہ دے، سینت سینت کر کے رکھتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے، بخل کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مال اب اس سے محبت اور اس کی خواہش کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کو لگانا۔ یہاں بعض لوگوں نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ میں ہی جو ضمیر ہے، اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کو لیا ہے، اور بعض مفسرین نے گویا کہ مال کو لیا ہے۔ یہاں ترجمے میں اور جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں مال ہی کو مراد لے رہا ہوں، اور اس میں گویا کہ مال سے محبت کے باوجود، اس کی ضرورت کے باوجود، یعنی اپنی ضرورت کو روک کر کے دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ ایک رشتہ دار ہے، پریشان حال ہے، اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے، تو آپ اپنے مسائل کو روک کر کے اپنے رشتہ دار کا خیال کریں، اس کی ضرورت کی تکمیل کریں۔ پھر اسی طرح گویا کہ یتامہ جو معاشرے کے بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں، مسافر جو راستے میں پھنس گئے ہیں، اور یہ مانگنے والے جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ تمام لوگ، ان کا گویا کہ آپ خیال رکھیں، ان کو دیں۔ اور اس وقت غلامی کا بڑا رواج تھا، جس وقت یہ آیات اتر رہی تھی، تو غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانا غلامی سے، یہ گویا کہ اس میں مال لگائیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمانیات کے بعد انفاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے۔ اعمال صالحہ میں یہاں انفاق کا ذکر بعد میں ہے، اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ کبھی کبھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ پریشان لوگوں کا خیال کیا جائے، فرض سے بھی زیادہ اہم ہو جایا کرتا ہے کہ ضرورت مندوں کو، اور جو معاشرے اور سماج کے لوگ ہیں اس میں اپنے خاندان اور محلے کے یتامہ بھی ہو سکتے ہیں، اور رشتہ دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ان سب لوگوں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے بات کرتا ہے، وعدے کر لیتا ہے، لیکن اسے پورا نہیں کرتا ہے، وعدوں سے مکر جاتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مفہوم یہ تھا، یہ نہیں تھا، اور آدمی وعدہ کر کے بھی اسے وفا نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، پھر وہ اسے پورا کرتے ہیں، اور تنگی میں، پریشانی کے وقت اور جنگ کے وقت اپنے موقف پر، اپنے اصولوں پر، اپنے نظریات پر ثابت قدم رہتے ہیں، گویا کہ نیک لوگ یہ ہیں۔ اب یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ لباس اور وضاقتہ میں نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کا تعلق ایمان، انفاق، اعمال صالحہ سے ہے، اور ان اعمال صالحہ میں اللہ کے حق اور بندوں کے حقوق کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کو، وعدوں کو پورا کرنے کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اولئک الذین صدقوا، جو لوگ وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنا نقصان کر کے بھی وعدے کا خیال کرتے ہیں، گویا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سند دی ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی فی الواقع متقی و پرہیزگار ہیں، اولئک هم المتقون۔ اس آیت کو آپ بار بار تلاوت فرمائیں اور دیکھیں کہ جو گزارشات آپ کے سامنے کی گئی ہیں، یہاں جو تشریحات ہلکی پھلکی کی گئی ہیں، اس روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا طاقتور اور مضبوط ہے کہ ہم پریشانیوں میں اپنے ایمان کے پر قائم اور ثابت قدم رہ سکیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے محلے اور اپنے خاندان کے یتیموں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کا اس طرح خیال رکھ رہے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں اس آیت کی روشنی میں تو ہمیں اسے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آیت گویا کہ براہ راست معاشرے کے ہر فرد سے اور پورے معاشرے اور سماج سے مخاطب ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے فی الواقع ہیں یا کسی غلط راستے پہ پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں، خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ شرعی مسائل سمجھنے کے لیے صفا آن لائن لا رہا ہے ہفتہ وار پروگرام تفہیم شریعت، دینی مسائل قرآن اور سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں۔ دیکھیے ہر جمعرات دوپہر 2 بجے۔